الحمد لله وكفى بذنوب عباده خبيرا بصيرا اللهم انا نستغفرك واتوب الیک۔ عزیز ساتھیو، آج ہم والدین کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ انسان کو جو ہے اللہ رب العزت کے بعد جن حقوق کا سب سے زیادہ جن پر زور دیا گیا ہے وہ والدین کے حقوق ہیں، اور جن ہستیوں میں سب سے زیادہ انسان کو مدد ملتی ہے وہ والدین ہیں، جن کی وجہ سے انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ یہ پرورش کی تربیت کا بھی سامان ہوتے ہیں۔ والدین ہی کی ذات ہے جو اپنی راحت جو ہے اولاد کی راحت پر قربان کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا سائبان ہے، سایہ ہے، جو اسے ہر قسم کی مشکلات سے، دھوپ سے، دنیا کی مشکلات سے بچا کر جو ہے یہ انسان کی پرورش کرتی ہے۔ تو اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے کہ انسانیت کا وجود جو ہے اللہ رب العزت کے بعد والدین ہی کی وجہ سے ہے۔ متعدد مقامات میں قرآن میں جا بجا جو ہے انہی کے حقوق ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور جس میں سب سے زیادہ جو حق بیان ہوا ہے وہ سورہ اسراء آیت نمبر 22 اور 23 میں بیان ہوا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ ہے، لفظی و با محاورہ دونوں ہوں گے۔ وقضا، اور فیصلہ کر لیا، حکم کر چکا، رب کا تمہارا رب، اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہیں کرو گے، الا سوائے ایاہ اس ذات کے، وبالوالدین اور احسان والدین کے ساتھ احسانہ احسان کرو گے، اچھا اور بہترین سلوک کرو گے۔ اما اگر یبلغنا وہ پہنچ جائیں، عندکا تیرے سامنے، الکبرا بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل پس مت کہو، لہما ان دونوں سے، افن اف تک، ولا تنہرہما اور مت جھڑکو ان کو، وقل اور کہو، لہما ان دونوں سے، قولا بات، کریما عاجزی سے، نرمی سے، واخفض اور جھکا دو، لہما ان دونوں کے لیے، جناح کندھے، الذل عاجزی سے، من الرحمتی اور نرمی شفقت سے، وقل اور کہو، ربی اے میرے رب، ارحمہما ان پر رحم فرما، کما جیسا کہ ربیانی انہوں نے پالا مجھ کو، صغیرا بچپن میں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان جو ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ جنت تو دور کی بات، دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی اس کی سزا ہے، باقی سب گناہوں کی سزا جو ہے وہ اسے آخرت میں ملے گی۔ پھر بوڑھے والدین کی خدمت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی صلاحیتیں، توانائیاں جو ہیں یہ اولاد پر صرف کر چکے ہیں۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ احسان شناسی کا ثبوت دیں، احسان دل و جان سے قبول کریں، مالی خدمت کریں، جسمانی خدمت کریں۔ اور ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں ارشاد فرمایا، ذلیل و خوار ہوا، اس کا مطلب علماء نے بیان فرمایا ہے کہ تباہ و برباد ہوا۔ ذلیل و خوار کا مطلب انہوں نے یہ فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کن کے بارے میں 3 مرتبہ فرما دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے بارے میں ہے جو اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اس نے، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، تو وہ دنیا کا بدقسمت ترین انسان ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں والدین کی خدمت کرنے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔